سارے فرقے اور اسی حسین کا ذکر ہو، اور بندے یہ سوچ کے مجلس میں نہ یہ شیعوں کی مجلس ہے، میں شیعہ خطیب آپ کی منت کر رہا ہوں، یہ تیرے نبی کے بیٹے کا ذکر ہے، اس میں بغیر پوچھے ادایا کرو۔ امام حسین سے پیار کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری بھی نہیں۔ کچھ لوگ اس لیے مجلس سے دور رہتے ہیں کہ جی مجلس میں بیٹھنے سے سنا ہے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ میں سید ریاض رضوی سے یقین دلا رہا ہوں، آپ مجلس میں آ جاؤ، ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام بھی اب نہیں ہے۔ ہر چیز آپ سمجھتے ہیں، آج آپ نے لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان، ہمارے جتنے ہو چکے ہیں کافی، ہم یہی سنبھال لیں تو غنیمت ہے۔ سانو کرو سانو کوئی لگتی آپ یہ خوف ختم کرو، اور میں نے کئی مسلمانوں کو یہ کہتے سنا کہ جی ذکر ٹھیک ہے لیکن ماتم ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ ذکر۔ تو مسلمان دوستو ذکر میں آ جایا کرو، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ ماتم مجلس میں بیٹھنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ بھئی آپ لوگ مجلس میں آ رہے ہیں، کیا گیٹ پہ کوئی بندہ ہم نے کھڑا کیا نا کہ جس بندے نے مجلس میں بیٹھنا ہے پہلے وہ 2 ہاتھ ماتم کے مار کے دکھا، جسے ماتم کرنا آتا ہے وہ بیٹھ جائے، دوسروں کو روک دو کہ بھائی آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ ماتم مجلس کے لیے شرط نہیں ہے، عبادتوں کے اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں، عبادتوں کے ماتم شرط نہیں ہے کہ تراویاں ہون گیاں کہ روزے ہون۔ نفلوں کا اپنا مقام ہے، فرضوں کا اپنا مقام ہے۔ تو جو بھائی کہتے ہیں نا جی ہمیں ذکر ٹھیک لگتا ہے ماتم ٹھیک نہیں لگتا، میں انہیں اجازت دے رہا ہوں، ماتم شرط نہیں، ماتم کا تعلق عشق سے۔ سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے، کچھ وہ ہیں جو ماتموں کی جوتیاں اٹھا کے پھرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماتموں کو پانی پلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ماتموں کے راستے کلیئر کرتے ہیں۔ لہذا ہر عبادت کا اپنا اپنا مقام ہے۔ میرے دوستو جب تک آپ کو ماتم سمجھ میں نہیں آتا تب تک بے شک نہ کرو۔ مسلمانوں آپ کو شروع میں جلوس بھی تو سمجھ میں نہیں آتے تھے، آپ اتنے سمجھ میں آ گئے ہیں کہ وکیلوں نے اخیری کر دی، اور میں تو ان وکیلوں کی صحت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ نہیں تو مولویوں کو کالا کپڑا بارے میں نہیں تھا، کالے جھنڈے اچھے نہیں لگتے تھے، اب وکیلوں کا جب جی چاہتا ہے کچہریوں کو امام باڑہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں زندہ باتیں کرنے کا، میں موجود باتیں کرتا ہوں، میں حاضر ناظر مجمع سے حاضر ناظر اپیلیں کرتا ہوں۔ قیادت صاحبان محترم میری گزارش ہے آپ سے کہ خدا را نفرتیں کم کرو، مذہبی فاصلے کم کرو۔ ٹھیک ہے مذہبوں کو ایک دوسرے پہ اعتراض ہوتے ہیں، ہر مذہب کا طریقہ اپنا اپنا ہے، یہ نیچرل بات ہے، اس سے انکار نہیں میں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے فرقے ایک جیسے ہو جائیں، سارے مذہب ایک ہی طرح ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو کسی کے بس میں نہ ہو۔ اب ایک بندہ کہتے ہیں جی آپ شیعہ ہیں، ہم اہل سنت ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہیں، آپ کہتے ہیں حسین کی بات کرو، حسین کا ذکر کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میرے طریقہ، میں تیرا مہمان تجھے بتا رہا ہوں، اگر نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھ سکتے ہو تو نماز بچانے والے کو اپنے اپنے طریقے سے یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا سارے فرقوں کا طریقہ نماز ایک ہے؟ ایک طریقہ نماز تو نہیں ہے نا، تو اگر نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھی جاتی ہے تو نماز بچانے والے کو بھی اپنے اپنے طریقے سے یاد کر لیں۔ رہ گیا مسئلہ کہ جی ہمیں آپ کے مذہب کے بارے میں کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی،
تو بھائی میرے اس کا حل جو ہے نا وہ کلاشن کوف نہیں، اس کا حل خود کش حملے نہیں. چلے ایک بات اور میں کر دیتا ہوں بھائیوں کی، ذرا میں زندہ دلی کہتا ہوں. ساری زندگی انہوں نے حسین کا ماتم اس دلیل سے روکا تھا کہ جی ماتم اس لیے حرام ہے، اس لیے گناہ ہے کہ اپنے جسم کو چھریاں مارنا خودکشی. اگر بندہ مر جائے اپنے زخم سے تو یہ جسم تو اللہ کی امانت ہے، ہمارے تمہارے تو ہے نہیں، اس لیے خودکشی اسلام میں حرام ہے. بندے فوراً کہتے ہیں کہ گل مولویوں نے ٹھیک ہے جی، چھری گہری لگ جائے بندہ مر جائے، یہ تو جی اپنے زخم اپنے جسم کو زخمی کرنا بالکل صحیح ہے جی. شیعہ غلط کرتے ہیں. حسین کے اللہ نے قرضہ نہیں رکھا، کیوں واپس کیے؟ یہ مولوی حسین کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے، اپنے خود کش حملوں کو شہادت کہتے پھر. اب چپ کر رہو یار، خدا کے لیے بولو. اب ہم آپ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مولوی جی خودکش اور خودکشی میں چھوٹی یہ کا فرق ہے. لہذا جو حقیقت ہے وہ بیان کرو. میری کوشش ہوتی ہے وقت کی باتیں، موجود باتیں، تاکہ جو میرے مذہب کے بچوں کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اعتراض کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا حل نہیں. بندوں کو اگر ہمارے مسئلے پہ اعتراض ہے تو میری خواہش ہے جاتے لوگ ملتی ہے یا ایسا خدا فرما رہا ہے کہ بات اگر کرنی بھی ہے تو انہیں مخالف سے تو اچھے طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو. ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں ماتم کتنے لکھے ہیں. مقرر کہنے کے لیے دوبارہ کہنے کے لیے سوزی چاہیے. بڑا نکھرا نکھرا ماحول ہے اور جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے پہلا نعرہ لگا ہے لیکن پلیز یا علی سارے کہا کرو کیونکہ یا علی کہنا حرف جو ہے نا مولا کا نام جو ہے یا علی. یہ آپ ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی خیر آپ سمجھتے ہیں. فقہ میں ایک اصطلاح ہوتی ہے، فقہ میں ایک اصطلاح ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ ہے کافی سے کفایت. جی فرض کفایہ کا ترجمہ مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ بھی وہ کام کر دے تو دوسرے نہ بھی کریں تو گناہ نہیں رہتا. وہ فرض پورا ہو. بڑی معذرت کے ساتھ یا علی فرض کفایہ نہیں. ایک بندے بھی یا علی کہہ دے تو سارے بندے ہی ہو گئے. اپنا ہمسایوں کو نہیں سونپتے کیونکہ یا علی واحد کائنات کا لفظ ہے.